السلام علیکم، میرا نام ہے کاشف جاوید اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ جو طبقاتی نظام ہے اس کی پولرائزیشن کے نتیجے میں کس طرح سے جو ہے وہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ مزید غربت پیدا ہوتی چلی جائے گی اور یہ سرمایہ دار لوگ مزید دن بدن جو ہے وہ امیر ہوتے جائیں گے، جب طبقاتی نظام جو پولرائزیشن ہے اس کے نتیجے میں پرولتاریہ یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں، کسان لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، ان کی مفلسی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر ایتھوپیا، سوڈان اور افریقہ جیسے دیگر ممالک وجود میں آتے ہیں۔ ہند و پاک کی 70% آبادی مارز وجود ہوتی ہے جو خطے غربت سے نیچے جا رہی ہے، جہاں اوپر دولت کی ریل پیل ہوتی ہے جبکہ نیچے بھیانک بھوک کا راج ہوتا ہے۔ یورینیم، ہیرے، تیل اور دوسری بے شمار قیمتی دھاتوں کے قدرتی ذخائر پر قابض لالچی سرمایہ دار غربت کو مرگ مفاجات کی طرح پرولتاریہ میں وبا بنا کر پھیلا دیتا ہے۔ یہاں پہ پرولتاریہ سے میری مراد ہے انگلش میں جس کو پرولیٹیریٹ کہتے ہیں، غریب طبقہ یعنی کہ کسان طبقہ، مزدور طبقہ۔ آگے چل کے جو قیامت بن کر ان کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ محنت کش طبقے کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ ادھر کرائے پر دستیاب لنڈے کے لبرلز جو ہیں وہ کیپٹلزم کی حمایت میں قصیدے اور کمیونزم کے خلاف مرثیے لکھتے ہیں اور عوام کی ایک بڑی تعداد کیپٹلزم کی حامی بنی رہتی ہے، جبکہ ان کی تباہی اور بربادی میں اسی کیپٹلزم کی لالچ پر مبنی اجارہ داری کا ہاتھ ہوتا ہے، جس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کیفیت کو مارکس جھوٹا شعور یا پھر فالس کانشیسنس کہتے ہیں، جس میں پرولتاریہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے لیکن در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں جانتا، بس جانکاری کے فریب میں مبتلا ہوتا ہے۔ دراصل پرولتاریہ کو یہ بورژوائی طبقے نے خود اس جھوٹے شعور کے زوم میں مبتلا کر رکھا ہوتا ہے۔ حقیقت میں محنت کش طبقے کو شعور ہی نہیں ہوتا، نہ ہی اسے اصل کھیل کی ہوا تک لگنے دی جاتی ہے۔ اس فریب میں دلکشی اور رعنائی نام نہاد مغربی جمہوریت اور شخصی آزادی کے نام پر پیدا کی جاتی ہے۔ نیشنلزم اور الہیات کی ڈگڈگی پر باندر کی طرح اتنے تواتر سے پرولتاریہ کو نچایا جاتا ہے کہ وہ اس مصنوعی کھیل تماشے کو حقیقی سمجھنے لگتا ہے۔ دو چند رنگ بھرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کا ایک بینچ بھی ہوتا ہے جن کے سربراہ اکثر ارب پتی یا ارب پتیوں کے مفادات کے نگران دوست ہوتے ہیں۔ سول اور حاکی بیوروکریسی کے ذریعے کبھی ایک پارٹی تو کبھی دوسری پارٹی اقتدار میں لائی جاتی ہے، جن کا کام بورژوائی طبقے کے مفادات کی حفاظت اور پرولتاریہ کو لوٹنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بورژوائی طبقے سے مراد سرمایہ دار اور جو پرولتاریہ ہے اس سے مراد محنت کش طبقہ، لیبر اور مزدور اور کسان وغیرہ ہیں۔ اور یہ سارا عمل جتنا کہ آنکھوں میں دھول جھونک کر اس طرح سے کروایا جاتا ہے کہ عوام کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن عوام سمجھتے ہیں یا انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ تبدیلی وہ لے کر آئے ہیں۔ جھوٹے شعور کی ایک اور بھی قسم ہے۔ مثلاً آپ فیکٹری میں ملازم ہیں، آپ اپنی موجودہ پوزیشن سے تقریباً مطمئن ہیں، آپ کو اگر مزید کچھ سہولتیں دے دی جائیں تو آپ مکمل اطمینان کی کیفیت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ مارکس مزدور کے اطمینان کی اس کیفیت کو دیکھ کر سخت نالاں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے حقوق سے اغماض یا بے خبری ہے، احساس زیاں نہ ہونے کی وجہ سے، جو ایک طرح سے مردہ ضمیری یا بے شعوری کی انتہا ہے۔ احساس زیاں کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے ہونے والے نقصان کا احساس نہ ہونا۔ احساس زیاں کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے آپ کو یوں سمجھیں کہ آپ کسی انسان سے بے انداز محبت کرتے ہیں لیکن وہ شخص آپ کو مل نہیں سکا یا مل کر بچھڑ گیا۔ کھو جانے کا جو گہرا رنج و ملال ہے وہ احساس زیاں کہلاتا ہے۔ آپ کو دنیا جہاں کی آسائشیں بھی دے دی جائیں تو وہ شخص آپ کو بھول نہیں سکتا لیکن آپ اس کو بھول نہیں پاتے۔ یہ احساس زیاں ہے جس کو مارکس سچا شعور کہتا ہے۔ جب آجر کی دیت پر اجیر مطمئن ہو جائے تو دراصل وہ آقا اور غلامی کی ٹرانس یا نشے میں چلا جاتا ہے، جہاں شعور غفلت کی گہری نیند سو جاتا ہے۔ جب محنت کش کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس کی محنت سے ایک بڑا نفع کما کر مالک اپنی جیب میں ڈال رہا ہے اور وہیں کا وہیں، جبکہ کل لاکھوں کا مالک اسی کی محنت کی وجہ سے آج کروڑ پتی بن چکا ہے، اسے احساس زیاں نہ ہونا کہتے ہیں۔ اس احساس سے بیگانگی جھوٹا شعور ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اگر بعض اوقات بعض پرولتاریہ ترقی کر کے کچھ حاصل کر لے تو فوراً سسٹم کی تعریف شروع کر دی جاتی ہے کہ دیکھو کیپٹلزم کتنا اچھا نظام ہے، فلاں نے اتنی ترقی کر لی۔ لیکن اگر کوئی قابل شخص
باوجود معاشی ترقی حاصل نہ کر سکے تو پھر سسٹم کو نہیں اسی شخص کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ تب یہ نہیں کہا جاتا کہ سسٹم اچھا نہیں تھا، بلکہ اسی شخص کو نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ سرمایہ دار کی اس گہری سازش کو کارل مارکس نے سمجھ لیا تھا، چنانچہ اپنے نقصان کا احساس نہ ہونے کو انہوں نے جھوٹا شعور کہہ کر پرولتاریہ کو خبردار کیا، اور عام آدمی کو اس شعوری فریب سے نکالنے کے لیے مارکس سچے یا درست ادراک کو پھیلانے پر زور دیتے ہوئے مارکسسٹوں کو ایک مرحلہ وار پروگرام دیتے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت ایک کمیونسٹ پارٹی کا قیام ضروری قرار دیتے ہیں۔ دوئم کمیون کی سطح پر اسٹڈی گروپ کی تشکیل کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ عوام میں سچے شعور کی بیداری کے لیے مارکس اس اسٹڈی گروپ کو اہم ترین سمجھتے ہیں، کیونکہ اس گروپ نے عوام میں شعور پیدا کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گروپ لوگوں کو بتائے، لوگوں کو سمجھائے کہ کیسے سرمایہ دار نے انہیں بیوقوف بنا کر لوٹا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے تاکہ انقلاب کی راہ ہموار ہو سکے، جس کی شرط اول جد و جہد ہے۔ مارکس اسی نیند سے جگانے کو شعور یا کانشیسنس کہتے ہیں، اور یہی شعور انقلاب کی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو مزید تفصیلات کے لیے میں وقتاً فوقتاً آپ کو مارکسزم کے بارے میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔